میں اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں ناظرین کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کا اولین اور حقیقی مصداق اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں۔ ٹھیک۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ رضوان و جنت کی تمام بشارات کے حقیقی مستحق اور اولین مستحق بھی یہی شخصیات ہیں، اولین مصداق، اولین مصداق، اور قرآن و سنت کے اولین مصدق، تصدیق کرنے والے اور شاہد بھی یہی ہستیاں اور ہیں، قرآن کے مخاطبین، بالکل اول مخاطبین جی، بھی بالکل یہی ہیں۔ یہ سعادت مند روح ہیں، قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے بھی اولین یہی لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پوری انسانیت کے لیے معیار قرار دیا، معیار حق ہے، آمنوا کما آمن الناس۔ اور پانچواں یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا وحشی ابن حرب تک تمام اصحاب واجب الاحترام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ واجب الاطاعت ہیں۔ ٹھیک۔ اور چھٹا یہ تنقید کے حوالے سے چونکہ بات نکلی تھی، اعلیٰ ادنا پر تنقید کر سکتا ہے یا مساوی پر کر سکتا ہے، ادنا کو اعلیٰ پر، جاہل کو عالم پر، غیر مجتہد کو مجتہد پر، اور اسی طرح غیر صحابی کو صحابی پر تنقید کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں فرما دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اہل ایمان سے راضی ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دست نبوت پر بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے جو احساسات و جذبات تھے اللہ ان کو بھی جانتا تھا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سکینت نازل کی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو ان قریب جو فتح نصیب ہونی تھی وہ بدلے میں عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے چن لیے ان کے قلوب جو ہے تقوی کے لیے، چن لیے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند ملی ہے۔ یہ سلیکٹڈ پیپل ہے، جی سلیکٹڈ پیپل ہے۔ اب میں آتا ہوں جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی طرف۔ آپ کو ردیف عمر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ جب کبھی صحابہ کرام کوئی بات حضرت عمر کی بارگاہ ہمیں پیش نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا جاتا تھا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ سے جو ان کا جو تعلق محبت ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ شہادت کے وقت دونوں شہزادے حضرت علی المرتضیٰ کے دے رہے ہیں پہرا، اور جب بلوائیوں نے کہا آئیں نماز پڑھائیں، امامت کرائیں، نا جی نا، اس سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ کو جب شہزادوں نے کہا جی انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہے سارا، تو حضرت علی خود نکلے ہیں، آپ کے آگے امام حسن ہیں، عبداللہ بن عمر ان کے آگے چل رہے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ نے گھر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا امامہ شریف پہنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک جو تھی اس کو اپنے گلے میں حمائل کیا، پھر وہاں پہ گئے اور آپ نے تلوار چلائی، اور پھر اندر حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے، جا کے کہا امیر المومنین آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ حکم کریں، ہم ابھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے ہمدرد ہیں، آپ کی مہربانی ہے، مجھے پتہ ہے آپ میرے بھائی ہیں، لیکن میں اس سرزمین کو رنگی نہیں کرنا چاہتا مسلمانوں کے خون سے، آپ مہربانی کریں، آپ تشریف لے جائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب یہ گئے ہیں تو بلوائیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں بعد میں، آپ نے فرمایا امیر المومنین محصور ہوں اور علی تمہیں نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ، میں اکیلا نماز پڑھوں گا۔ اور پھر ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کی، ٹھیک، حضرت عمر نے اس کے اوپر عمارت کھڑی کی اور دیواریں بنائی، چھت ڈالی، جی چھت ڈالی حضرت عثمان نے۔ اور پھر اس میں دیکھیں جب اسلامی ریاست پھیل گئی تو اس کے لیے پالیسیوں کی ضرورت تھی، معاشی، کیونکہ جب تک معاشی نظم و نسق بہتر نہ ہو سلطنت بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور نظام خراب ہو جاتا ہے۔ آپ حسن ترتیب دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یعنی 50 لاکھ مربع میل تک سلطنت پھیل جائے، اس کا معاشی نظم کوئی آسان کام ہے۔ اور پھر جب کئی برے اعظموں تک، اور پھر دلچسپ بات ایک اور کہ جب حق اور باطل میں خلط مبحث ہوا اور کلمہ گو بن کر بلوائیوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت علی المرتضیٰ کا جو وہ سٹیپ تھا کہ یہ خارجی اور ناسبی جو ہیں ان کے درمیان حد فاصل سبائی تھے، ان کے درمیان حد فاصل حضرت علی کے فیصلے نے کی، آپ نے ان کے خلاف جنگیں لڑیں، اور انہی کی برکت سے ضرب عضب ہے اور اس طرح رد الفساد ہے آپریشن، ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ ورنہ اسلام کا نام لے کر اتنے سازشی آئے ہیں جو مسلمان بن کر کئی سال مسلمان بن کر نمازیں پڑھاتے رہے،
تو یہ وہ اصول ہیں جو خلافت راشدہ سے ہٹ کر اب پھر حضرت امام حسن جو انہوں نے صلح کی، تو یہ پورے کا پورا خلافت راشدہ ایک ہمارا مینٹور ہے، ایک منشور ہے، ایک چارٹر ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی سوچے گا تو امام حسن کی دانش پہ بھی قربان جائیں. ینگ آدمی، اتنا دانا، اتنا دانشمند، اتنا دانشور. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا تھی جو پیش گوئی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے مسلمانوں کے کیا 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا، اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا، اتحاد امت کروا دیا. اتحاد امت. اور آپ کو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یا آر المومنین، کہ آپ مومنوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں، صلح کر لی ہے، جنگ نہیں کی. تو آپ فرماتے الآر خیر من النار، ٹھیک، کہ تم مجھے شرمندگی کی بات کرتے ہو، میں نے اتحاد کی بات کی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے.